دہشت گردوں سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی۔ دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں کو بریفنگ۔ کہا فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، سیاست سے دور رکھا جائے۔ گورنر راج کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں۔ ہمارا کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں۔ افواج پاکستان سے متعلق آئینی ترمیم پر صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں دے سکتے۔ پاکستان کے پاس خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں قیمتی منرلز ہیں۔ سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپس ملک میں جرائم روکنے میں رکاوٹ ہیں۔ غزہ امن فوج کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ پاکستان اپنی سرحدوں کی عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پالیسی بنانے میں خود مختار ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں 1667 دہشت گرد مارے گئے۔ افغان طالبان کو پاکستان کا رسپانس فوری اور مؤثر تھا۔ پاکستان اپنی سرحدوں عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ افغانستان بارے معاملات کا حل وہ حکومت جو عوام کی نمائندہ ہو۔ نون لیگ نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ سے حمایت مانگ لی۔ آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی، ججوں کے تبادلے کا اختیار، این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم، مجوزہ آئینی ترمیم کا حصہ۔ فیصلے کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو طلب۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی ہے۔ تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کو وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل کو ختم کرنا بھی مجوزہ آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ صدر کی دوحہ سے واپسی پر پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی۔ حکومت 27ویں آئینی ترمیم میں کون سے آرٹیکل میں ترمیم کرے گی؟ تفصیلات اے بی این نیوز نے حاصل کر لیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم چاہتی ہے۔ اس آرٹیکل میں مسلح افواج کو سول یا وفاقی حکومت کے تابع ہے۔ آرٹیکل 213 چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی سے متعلق ہے۔ حکومت کی آرٹیکل 191 ختم کر کے نیا آرٹیکل شامل کرنے کی تجویز۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 160 اور شق 3A میں ترمیم کی تجویز۔ تعلیم اور آبادی کا سبجیکٹ فیڈرل کرنے کی 18ویں ترمیم، شیڈیول 2 اور 3 میں ترمیم کی تجویز۔ وفاقی حکومت کی آئین کے آرٹیکل 160 میں ترمیم، نئے آرٹیکل کے تحت آئینی عدالتوں کے قیام کی تجویز۔ حکومت آئین کے آرٹیکل 160 کی شق 3A کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے اس پر وسیع تر مشاورت کی جائے۔ مزمل اسلم کا بلاول بھٹو کے ٹویٹ پر رد عمل۔ کہا این ایف سی کے اثر نو تشکیل کے حوالے سے خیبر پختونخوا بالکل لا علم ہے۔ مشاورت کے لیے مجوزہ مسودہ ہمیں دیا جائے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی کہتے ہیں 27ویں ترمیم سے متعلق پارلیمان میں مشاورت ہونی چاہیے۔ ایوان میں ہونے والی قانون سازی کے بارے میں عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ حکومت ہمیشہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ 27ویں ترمیم نہیں ہو رہی۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کے ذریعے عوام کو پیغام دیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اپنے مفادات کے لیے دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ سینٹ کا اجلاس کل اور قومی اسمبلی کا بدھ کو بلانے کا فیصلہ۔ وزارت پارلیمانی امور نے سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ شیڈیول کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس 27 اکتوبر کو ہونا تھا۔ مالیاتی امور سے متعلق اہم آرڈیننس کی وجہ سے اجلاس ری شیڈیول کیا گیا۔ اتفاق رائے نہ ہونے پر آرڈیننس جاری نہ ہو سکا۔ حکومت معیشت میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کا معاشی استحکام کا اعتراف کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی حکومتی معاشی ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا ہماری معیشت درست سمت میں، ہدف پائیدار معاشی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے کہا ایف بی آر کو مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں۔ اس سال انکم ٹیکس گوشواروں میں 18% اضافہ ہوا۔ ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھ کر 59 لاکھ ہو گئی۔ ایف بی آر کو مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشیر نجکاری محمد علی نے کہا کہ نجکاری کے بعد پی آئی اے میں نئے جہاز شامل ہوں گے۔ ڈسکوز کی نجکاری کے لیے 3 کمپنیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ شیزا فاطمہ نے کہا اب لوگ اپنی ٹرانزیکشن چھپا نہیں سکیں گے۔ ڈیجیٹلائزیشن سے لوگوں کو آسانیاں میسر آئیں گی۔ مہنگی بجلی ہمیں وراثت میں ملی، اس کے باوجود گزشتہ 18 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10 سے 10.5 روپے فی یونٹ کی کمی کی۔
وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس، کہا سرپلس بجلی 3 ماہ کے لیے انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ میں دی، جبکہ ای وی کا ریٹ 71 روپے سے کم کر کے 39 روپے فی یونٹ کیا۔ انڈسٹریز کے لیے 16 روپے فی یونٹ کی کمی کی گئی۔ ہمارے پاس 7000 میگا واٹ اضافی بجلی پڑی ہے، اسے بند الماری میں نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مگر انہی بندھے ہاتھوں سے بجلی سستی کی۔ حکومت اب بجلی نہیں خریدے گی۔ ہم نے گردشی قرضوں کے خاتمے کے حوالے سے مؤثر پلان بنایا۔ 1 سال میں گردشی قرضوں میں 700 ارب روپے کی کمی آئی۔ I always say that Pakistan is the biggest victim of terrorism, which suffers terrorism, cannot promote terrorism. Pakistan has always been falsely accused of promoting terrorism. A fisherman from the high seas was caught by the Indian Coast Guard. We proved our military dominance, that we were never desirous of a war, but when war was imposed upon us, our armed forces gave a befitting response. مارکہ حق کے بعد بھارت ابھی تک پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا۔ پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ ہماری کوسٹ گارڈ نے بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے ملاح کو گرفتار کیا۔ ایک طرف جھوٹا بیانیہ اور دوسری طرف واضح حقائق نے بھارت کے بارے میں دنیا کی آنکھیں کھول دیں۔ دنیا پاکستان کی کامیابیوں کی معترف، پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پر کام کرنے والوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت اور انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ۔ ترکیہ میں مشاورتی اجلاس آج ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار استنبول پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں خصوصاً غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ اجلاس میں اسرائیل کی جنگ بندی سے فرار کے لیے بہانوں کی کوششوں اور حالیہ جارحیت کو اجاگر کریں گے۔ پاکستان اسلام فوبیا کے خلاف ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ ہماری خارجہ پالیسی ایک نئے مرحلے میں داخل۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیمینار سے خطاب، کہا امریکہ، چین، سعودی عرب اور دبئی کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ کئی شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قطر اور UAE کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مثالی قرار دیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور چین سی پیک فیز 3 پر کام بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترکیہ اور ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط، وسط ایشیائی ممالک آذربائیجان اور ترکمانستان تک رسائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ نعروں اور تقریروں سے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، نہ ہی تقریروں سے بانی رہا ہوں گے۔ سہیل آفریدی کو لگ رہا ہے کہ انہیں اسی مقصد کے لیے بنایا گیا، یہ بخار بھی خود ہی اتر جائے گا۔ سابق وزیر سائرہ افضل تالڑ کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا ریگولیشن ہر چیز کے لیے لازم ہے۔ جو کچھ مریم نواز کر رہی ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو پیسے منہ پر مارنے جیسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ 27ویں ترمیم جب آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیابی کے خلاف انتخابی غداری مسترد۔ الیکشن ٹریبیونل لاہور نے فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن ٹریبیونل کے مطابق انتخابی عذرداری میں الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 144 کو پورا نہیں کیا گیا۔ انتخابی عذرداری کے ہر صفحے پر دستخط موجود نہیں۔ بیان حلفی میں اوتھ کمشنر کی تصدیق والے صفحے پر نام اور والدہ کا نام نہیں۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے 7ویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ علیمہ خان کے 30 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں پیش۔ شوکت خانم نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس پیش نہ کرنے والے 4 بینکوں کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری۔ سماعت 6 نومبر تک ملتوی۔ پاکستان میں فضائی آلودگی انتہا کو پہنچ گئی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ لاہور کے علاقے مزنگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے زیادہ 718 ریکارڈ۔ انارکلی 583، ڈیفنس 565، کینٹ 515 اور شادبان 491 ریکارڈ۔ گجرانوالہ میں انڈیکس 769 ریکارڈ، فیصل آباد 329، ملتان 300، جبکہ پشاور کا AQI 235 کو پہنچ گیا۔ سیالکوٹ میں 203، اسلام آباد میں انڈیکس 172 ریکارڈ، راولپنڈی کا 101، AQI 169 اور کراچی 167 پر ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے اوقات کار تبدیل۔ سکول 8:45 سے پہلے کھولنے پر پابندی کے باعث والدین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پیش رفت پر خانپور ڈیم میں عام کشتیوں کے بجائے الیکٹرک کشتیاں چلائی جائیں گی، اس حوالے سے آلودگی نہیں پھیلے گی۔ وکیل وابٹا کے آلودہ پانی کی فراہمی کے خلاف از خود کیس میں سپریم کورٹ میں دلائل، کہا پہلے 20 کشتیاں چلتی تھیں، اب 326 چل رہی ہیں۔ خانپور تحصیل بننے سے حالات مزید خراب ہوئے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔
ہر پارکر مختلف میں بارش نے تباہی مچا دی، فصلیں شدید متاثر، کسانوں کو بھاری نقصان۔ کسانوں کے مطابق فصلیں تیار ہونے کے قریب تھیں، مسلسل بارش کے باعث کھیت پانی میں ڈوب گئے۔ دوسری جانب شہریوں اور دیہاتوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا، جبکہ گلیوں اور سڑکوں پر پانی کھڑا رہنے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات نے 12 علاقوں میں کل سے بارش اور برف باری کی نوید سنا دی۔ آج رات سے 12 علاقوں میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا۔ پنجاب کے 3 حلقوں میں سیلاب کے باعث ملتوی ضمنی انتخابات کی نئی تاریخ مقرر۔ NH 66 وزیر آباد، NH 129 لاہور اور PP 87 میاں والی میں ضمنی انتخابات 23 نومبر کو ہوں گے۔ کوئٹہ میں مقامی حکومتوں کے الیکشن کے لیے پولنگ 28 دسمبر کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی 13 سے 17 نومبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ ترقی کا سفر نہ روکا جاتا تو ہم دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہو گئے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کراچی میں میری ٹائم ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرقی وسطی کے درمیان تجارتی ہب بن سکتا ہے۔ پورٹ قاسم سمیت تمام بندرگاہوں کو جدید بنا رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کے لیے سمندری ٹریڈ روٹ ثابت ہوگا۔ توانائی، IT اور معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ گورنر ہاؤس سندھ میں اسپیکر کی مکمل رسائی کا کیس، سپریم کورٹ آئینی بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ اس کیس میں پارٹی کو بٹھا کر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ جسٹس امین الدین کا کامران ٹسوری کے وکیل سے مکالمہ۔ جسٹس عقیل عباسی نے استفسار کیا کہ اس میں قانونی چارہ جوئی کا مرحلہ کون سا ہے۔ وکیل نے سندھ ہائی کورٹ نے جو تاریخ دی ہم پیش ہوئے، لیکن بغیر نوٹس کے فیصلہ کر دیا گیا۔ آڈیو لیک کیس، جسٹس بابر ستار کی عدالت سے جسٹس اعظم خان کی عدالت کو منتقل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان کل سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کیس کے خلاف حکم امتناع جاری کیا تھا۔ بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ قومی اسٹیل پالیسی نہ ہونے سے صنعت غیر یقینی اور بے ضابطگیوں کا شکار۔ اسٹیل مل 2015 سے غیر فعال۔ 400 ارب روپے کے واجبات کا بوجھ۔ سابق پاٹا سے بغیر ٹیکس اسٹیل کی منتقلی سے 40 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ جاری۔ اسٹیل کی علیحدہ وزارت کے قیام، ٹیکس اصلاحات، معیار کے نفاذ اور گرین ٹیکنالوجی اپنانے کی سفارش۔